ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول مکرم سے بڑھ کر اس دنیا میں نہ کوئی اعلیٰ ہے، نہ کوئی اولیٰ ہے، نہ کوئی افضل ہے۔ جس کو دیکھو پاگل مجنون دیوانہ کھڑا ہو کر جناب اپنے آپ کو سوائے نبوت کے مقام سے کمتر سمجھتے نہیں، یا اللہ کا مقام لیتا ہے یا نبی کا مقام لیتا ہے، اور اگر خود نہیں پہنچ سکتے تو اپنے بزرگوں کو اللہ کے رتبے اور مقام پر پہنچا کر نبوت سے بھی بلند کر دیتے ہیں۔ جو کچھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان تمام سب چیزوں کی تصدیق کرنا کہ ہاں وہ برحق ہیں۔ مومنین جو صحابہ ہیں ان کے راستوں کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، رب نے فرمایا نولہ ما تولی، ہم اس کو اسی راستے میں ڈال دیں گے، ونصلہ جہنم، اور اسی راستے سے جہنم میں ڈھکیل دیں گے، وساءت مصیرا، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 2 ربیع الاول 1446 ہجری مطابق 6 ستمبر سن 2024 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں جو موضوع الفرقان جامع مسجد بارکس حیدرآباد انڈیا کے ذمہ داران نے مجھ ناچیز کو حکم دیا ہے جس موضوع پر بولنے کے لیے اور جس موضوع کی وضاحت کرنے کے لیے اور آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کے لیے اور اس پر عمل کی دعوت دینے کے لیے، وہ موضوع ہے اتباع رسالت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کیوں؟ کیا فوائد ہیں اس کے؟ کیوں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور اتباع کریں؟ کیا حاصل ہے اس کا؟ اور اگر نہ کریں تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اور اس طرح سے چند اور امور آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار الہ ہمارے دلوں میں اپنے حبیب، اپنے نبی، آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت و اتباع کرنے کا جذبہ اللہ عطا فرمائے، اور ہمارے آنے والی نسلوں میں یہ محبت اور یہ خوبی، یہ علامت اور یہ نشانی محبت کی، اطاعت کی، اتباع کی، اللہ ہمارے اعلی اولاد میں اسے منتقل فرمائے ہمارے دلوں سے، اور قیامت تک ہماری نسلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے باقی رکھے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات گرامی قدر، کلمہ توحید کے دو جز ہیں، ایک جز کا نام ہے توحید اور ایک جز کا نام ہے رسالت۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں، اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ پہلے جز کو توحید باللہ کہا جاتا ہے، اور جس کی اپوزٹ شرک باللہ۔
جس کی اپوزٹ کیا ہے؟ شرک باللہ. جیسے آپ دن کو دن کہتے ہیں تو اس کی اپوزٹ کیا ہے؟ رات. رات کو رات کہتے ہیں تو اس کی اپوزٹ کیا ہے؟ ظلم. دن ہے. ظلم ظلم ہے اور عدل اس کا الٹا ہے. جہاں عدل ہوگا وہاں ظلم نہیں ہوگا، جہاں ظلم ہوگا وہاں عدل نہیں ہوگا. جہاں توحید ہوگی وہاں شرک کا کہیں گزر نہیں ہوگا، اور جہاں شرک باللہ ہے وہاں توحید کا گزر نہیں. دوسرا جز رسالت. رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بھیجے گئے رہبر اور رہنما ہیں. رسالت، نبوت، اسے کلمہ، اسے سنت کہا جاتا ہے. آپ یہ سمجھ لیں، ادھر توحید ہے، ادھر کیا ہے؟ سنت ہے. سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہتے ہیں. آپ کی زبان سے جو بھی نکلا، یا آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، آپ کے عمل سے کام، آپ نے کسی چیز کا حکم دیا یا کسی چیز پر عمل کیا، ان تمام سب چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنت، طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس طرح توحید کی اپوزٹ شرک ہے الٹا، اسی طرح رسالت، نبوت یا سنت کی اپوزٹ اور اس کی مخالف کیا ہے؟ بدعت. جہاں سنت ہوگی وہاں بدعت نہیں ہوگی، اور جہاں بدعت ہوگی وہاں سنت نہیں. یہ بنیادی چیز ہے. آج کی گفتگو رسالت پر ہوگی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں. اللہ کا کلمہ بھی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلمہ ہے. دونوں جز ضروری ہے، دونوں حصے کو لے کے چلنا ضروری ہے. اگر آپ نے صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہیں کیا اور آپ نے اتباع نہیں کی، تو یاد رکھیے کہ آپ مسلمان ہو سکتے نہیں ہو سکتے. آپ جنت میں نہیں جا سکتے، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، آپ ایمان والے نہیں کہلا سکتے. ضروری ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ایمان کے جتنے بھی اجزاء اور بھی، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. ایمان کے یہ 6 ارکان ہیں. اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی نازل کی گئی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر یقین رکھنا، اور اچھی بری تقدیر پر یقین رکھنا. خیر اور شر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا، مقدر پر ایمان رکھنا. تو اگر آپ ان ایمان کی چیزوں میں 5 کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ایک کا انکار کرتے ہیں، تو آپ مومن ہو سکتے؟ مسلمان کہلانے کا حق رکھتے؟ ہرگز نہیں. آپ کو پورے 6 پر ایمان لانا، تقدیر پر بھی ایمان لانا، آخرت پر بھی، اللہ نبیوں اور رسولوں پر بھی، اور اسی طرح سے جو اللہ رب العزت نے فرشتے اور اللہ کے اوپر ایمان، یہ تمام سب چیزیں ضروری ہیں. اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، آخری نبی، آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی بھی نبی آنے والا نہیں. یہ عقیدہ ہے ہر مومن کا، مسلمان کا. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبوت کے منصب اور رسالت کے مقام پر فائز ہو سکتا ہے، تو وہ آدمی مسلمان ہو سکتا نہیں، وہ کافر ہو سکتا. وہ کافر ہے، وہ کافر ہے. وہ نماز بھی پڑھے، وہ روزہ بھی رکھے، وہ حج بھی کرے، وہ زکات بھی کرے، وہ اپنے آپ کو عبداللہ عبد الرحمن بھی کہے، لیکن پھر بھی وہ مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا. ضروری ہے. بہت سارے لوگ آج کل دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو فریب دینے والے ہمارے وہ لوگ ہیں جنہیں خود اپنے جینے کا سلیقہ اور ڈھنگ پتہ نہیں، جو 36-33 کروڑ اینٹ اور پتھر اور گاروں سے، لکڑیوں، کھپچیوں سے بنی ہوئی مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آخر وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، انہیں آپ مسلمان کیوں نہیں سمجھتے؟ انہیں آپ مسلمان کیوں نہیں سمجھتے؟ ظاہر ہے کہ وہ بیچارہ لا علم ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے. ایسے ہی بہت سارے مسلمان اس دھوکے میں، بھئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا بس ختم. حضرات گرامی، ایسا نہیں ہے. اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، کچھ طور اور طریقے ہیں، کچھ قواعد ہیں. ان اصول اور ضابطوں کے ساتھ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی بھی پڑھ لے، یقیناً ہم اسے مسلمان سمجھتے ہیں. لیکن صرف ٹوپی لگا کے، داڑھی بڑھا کے، پگڑی امامے باندھ کر کے اور نبوت کا مذاق اڑائے، نبوت کے مقام کے اوپر خود کو فائز سمجھے، یا کسی بندے کو بڑا ہو یا کوئی چھوٹا ہو اس کو نبی کا درجہ دے یا مقام دے، عملی طور پر، زبانی طور پر، بہرحال ہم اسے تسلیم نہیں کر سکتے. وہ مسلمان اسے ہم کہہ سکتے؟ ہرگز نہیں کہہ سکتے. اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلیٰ عہدہ ہے، ایک مقام ہے، اور جسے دینے کا حق صرف اللہ رب العزت کو ہے. ہمارے درمیان بر صغیر کے اندر، چاہے وہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش،
ایک قادیان نام کا پنجاب میں ایک گاؤں تھا، وہاں ایک شخص پیدا ہوا جس نے اپنا نام غلام احمد رکھا، اس کے ماں باپ نے رکھا، اور آگے بڑھ کر کے وہ اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے مقدر میں گمراہی لکھی کہ وہ خود کو نبی موعود کہہ بیٹھا اور کہہ رہا میں نبی موعود ہوں، حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن خود کو بھی وہ نبی سمجھتے ہیں۔ مطلب ان کے ماننے والے اپنے بڑوں کو، خود کو بھی نبی ان کو سمجھتے ہیں۔ کسی قادیانی سے کسی شیخ محترم کا، بڑے عالم تھے، جج تھا وہ قادیانی، اس سے مباحثہ ہوا، بحث ہوئی، کہنے لگے بھئی نبوت کے لیے آپ اتنا کیوں جھگڑتے ہیں، کیوں آپ لڑتے ہیں کہ کسی کو نبی اگر بنا لیا گیا تو اب کیا مشکل ہے، ہو گیا، آپ کو کیا تکلیف ہے اس سے؟ تو ان حضرت نے کہا کہ بھئی خاتم النبیین صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہنے لگے کہ مطلب یہ کیا ہے، کوئی درجہ ہے، کوئی عہدہ ہے، کوئی مقام ہے؟ بولے ہاں یہ بہت اعلیٰ مقام ہے، یہ بہت اعلیٰ عہدہ ہے، یہ بہت اعلیٰ منصب ہے۔ تو کہنے لگے تو اعلیٰ منصب ہے یعنی اچھی چیز ہے؟ تو بولے ہاں۔ تو بولے اچھی چیز ہے تو ہر ایک کو بننا چاہیے اچھا، اچھی چیز ہے تو کوئی بھی بن سکتا ہے، کسی کو بھی بنا دو اچھا، اچھی چیز ہے نا، برا تو نہیں بن رہا نا بندہ، نبی بن رہا ہے نا تو اچھا ہی بن رہا ہے، نبی بننا اچھی چیز ہے، نبی بننا ایک اعلیٰ مقام ہے، تو وہ اعلیٰ مقام اپنے آپ کو لینا چاہ رہا ہے تو کیا مشکل ہے؟ آپ سوچیے یہ شبہ دیکھیں آپ۔ تو مولانا نے فرمایا کہ جج صاحب ٹھیک ہے، آپ کا اپنا شبہ، اپنا جو آپ کا سوال ہے، اعتراض ہے اپنی جگہ، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے 100 روپے نکالے، کہنے لگے اس روپے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بولے تو بہت قیمتی چیز ہے، 100 روپے یا 500 روپے یا 2000 کی نوٹ، اس زمانے میں 100 روپے بہت زیادہ تھے، جس زمانے میں یہ بحث ہوئی عدالت کے اندر۔ کہنے لگے یہ 100 روپے، کہنے لگے ہاں یہ بہت چیز اچھی چیز ہے۔ تو بولے پھر آپ ایسا کرو، جب یہ اچھی چیز ہے تو آپ اسے چھاپ کر کے بانٹیے، آپ اسے فوٹو کاپی کر کے اپنی طرف سے سائن وغیرہ کر کے آپ بانٹیے، اچھی چیز ہے، لوگ اس سے مالدار بنیں گے، دولت مند بنیں گے، چوری چکاری ختم ہوگی، معاشرے کے اندر غربت ختم ہوگی، افلاس ختم ہوگی، بھوکمری ختم ہوگی، بھکاری ملک کے اندر ختم ہو جائیں گے، آپ اسے بانٹیے، اس کو چھاپ کر کے، کیا خیال؟ بولے نہیں یہ تو بہت بڑا جرم ہو جائے گا۔ کہنے لگے کیوں جرم ہو جائے گا؟ کہنے لگے یہ حق ہم کو حاصل نہیں ہے، یہ حق تو حکومت وقت کو حاصل ہے، وہ حکومت اپنی طرف سے وہ نوٹ چھاپے گی اور گورنر کی سائن ہوگی اور اسے وہ اجازت دے گی، تب وہ نوٹ قابل اعتماد ہوگا اور تب وہ نوٹ اصلی ہوگا، تب وہ نوٹ مارکیٹ کے اندر چلے گا۔ اگر کوئی عام آدمی یا ہم جیسا بھی جج ہونے کے بعد بھی ہم جیسا بھی آدمی اگر اس کو چھاپ کر کے تو مجرم ہوگا اور اسے شوٹ کر دیا جائے گا، دیش دروہی، ملک کا غدار کہلایا جائے گا اور اسے چور چکا بدمار یعنی بہت بڑا مجرم قرار پائے گا۔ ہے حقیقت نہیں ہے؟ مولانا نے کہا مسئلہ حل ہو گیا۔ جب ایک چھوٹا سا نوٹ روپیہ آپ اس کی طاقت نہیں رکھتے اپنی طرف سے چھاپ کر کے لوگوں میں بانٹنے کی، مجرم قرار پائیں گے کیونکہ گورنمنٹ کو یہ حق حاصل ہے۔ تو نبوت کو آپ نے کیا نوٹ سے بھی کمتر سمجھا ہوا ہے؟ نبی بنانا، رسول بنانا ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، ہر ایک للو پنچو جمن شبراتی کا کام نہیں ہے، آپ جیسے ہم جیسے لوگوں کا کام نہیں نبی اور رسول بناتے پھریں۔ نبی اور رسول بنانے کا حق صرف اللہ عز و جل، یہ اتھارٹی سپریم کورٹ کو حاصل ہے، اللہ کو حاصل ہے جو سپر پاور ہے۔ ہر ایک کو نبی بنانے کا حق، بولو یہ مقام ہے نبوت کا، رسالت۔ اب ایرا گہرا نتھو خیرا کوئی بھی کھڑا ہو کر میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، جیسے میں نے سنا کہ ہندوستان کے اندر کوئی حنیف نام کا کوئی کیا نام اس کا، اللہ کرے نہ نام آئے اس مردود کا، اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے یا اسے نیست و نابود فرمائے، بولو آمین، یا ہدایت دے یا اسے نیست و نابود فرمائے، کیونکہ فضل ہے وہ اپنے آپ کو نبی، جس کو دیکھو پاگل مجنوں دیوانہ کھڑا ہو کر جناب اپنے آپ کو سوائے نبوت کے مقام سے کمتر سمجھتے نہیں، یا اللہ کا مقام لیتا ہے یا نبی کا مقام لیتا ہے، اور اگر خود نہیں پہنچ سکتے تو اپنے بزرگوں کو اللہ کے رتبے اور مقام پر پہنچا کر نبوت سے بھی بلند کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی پاگل موجود ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کیسے کیسے بدعقیدگیاں رکھے ہوئے ہیں، چاہے مردہ کر دیں، 20 برس کی کشتی واپس کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دستگیر کہا، کیونکہ اللہ جب پھسلا کیلے کے چھلکے پر عرش پر تو پیران پیر دستگیر نے ہاتھ پکڑ لیا، تو وہ جناب علی کیا کہتے ہیں، اللہ نے کہا آج تو نے میرا ہاتھ پکڑا ہے، قیامت تک میرے تیرے بندوں کا تو سہارا ہوگا، تجھے ہم دستگیر کے لقب سے یاد کر۔ اس وقت سے پیران پیر دستگیر نام ان کا پڑ گیا، غوث ہو گئے،
سب کے غوث ہیں، وہ فرشتوں کے بھی غوث ہیں، جنوں کے بھی غوث ہیں، سب کے غوث ہیں، سب کے۔ الغرض کہنے کا مطلب ایک اسلام کو انہوں نے مذاق سمجھا ہوا ہے۔ اسلام کو جو چاہتا ہے اپنی مرضی سے جیسے چاہتا ہے چیگم کی طرح لپیٹ کر کھینچ کر ڈال کر اپنے منمانی اس کو۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سخت حد بندی کی ہے، اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی حفاظتی سرحدیں اس کی بنائی ہیں، اور اس سرحدوں کے اندر رہنے کے لیے جو خوشخبریاں اور بشارتیں دی ہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے اور صحابہ نے، اور اس باؤنڈری اور ان حدود سے تجاوز کرنے کو اور آگے بڑھ جانے کو جو وعیدیں اور جو سزائیں اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہیں، اگر اتنی سخت حراست اور نگرانی نہ ہوتی اسلام کی تو اللہ اکبر، یہ اسلام تو دوسرے دھرموں کی طرح سے جناب علی آج بازیچے اطفال بن جاتا، جیسا کہ کچھ بہت سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن مبارک ہو الحمدللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق حتی الى یوم القیامت حتی یأتی امر اللہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک گروہ، ایک جماعت میری امت کی ہمیشہ حق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے گی، حق کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے گی۔ لا یخافون لومۃ لائم، گالی دینے والے، ملامت کرنے والے، برا بھلا کہنے والے، برے برے القاب دینے والے، یہ کیکڑا ہے، یہ پتھر پتہ نہیں کیا ہے، یہ وہابی ہے، یہ بدین ہیں، یہ فلاں ہیں، مر گیا مردوں نہ فاتحہ نہ ضرور، پتہ نہیں کیسے کیسے القاب آپ کو دیتے ہیں، کان جھاڑتے ہیں، مکھی ہلاتے ہیں، آپ جب ریپریزنٹ کرتے ہیں عورتوں کی طرح یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے، خیر کچھ نہیں ملتا تو یہی سب کہہ کر کے بس لا یخافون لومۃ لائم، ہم ان کے ان ملامتوں کو، ان کے ان تانوں کو، ان کی ان گالیوں کو ہم اپنے سروں پر رکھ کر فخر کرتے ہیں کہ الحمدللہ یہ گالیاں نہیں، یہ ہمارے لیے دعائیں ہیں، ہمارے لیے اور ہمارے حق کی دلیلیں ہیں، یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ یہ ایک جماعت اہل الحدیث کی، اہل حدیث کے نام سے اللہ کے فضل سے اہل السنہ والجماعہ جو اہل الحدیث ہیں، چوروں نے ان کا نام اپنا نام رکھ لیا، شاہ بدعتی مشرک، انہوں نے اپنے آپ کو اہل السنہ کہلانا شروع کیا تاکہ لوگ ہم کو واقعی ٹائٹل سے لوگ سمجھیں، لیکن ٹائٹل لگانے سے میڈ ان جاپان میڈ ان انڈیا نہیں ہو جائے گا، نہیں سمجھ پاتا ہے۔ ٹائٹل لگانے سے لکھنے سے ایسا نہیں ہوتا، جو جاپان ہے جاپان ہے، ورجنل ہے، ڈپلیکیٹ۔ تو ایسے بہت سارے ڈپلیکیٹ مال مارکیٹوں میں ہیں جو سر سے لے کر پیر تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا عملی طور پر انکار کرتے ہیں۔ جی جناب علی، انکار کرتے ہیں، میں ابھی بتاتا ہوں، اور اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کا سب سے بڑا عاشق اور سب سے بڑا محبت کرنے والا سمجھتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمارا سماج اسی وجہ سے ذلیل ہے، رسوا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ آپ جیسے نوجوان اہل الحدیث، بڑی خوشی ہوئی بارکس کے اندر داخل ہوتے ہوئے بھائی نے بتایا کہ ماشاءاللہ یہاں بہت ساری مسجدیں اہل الحدیث کی ماشاءاللہ لوگوں نے رکھی ہیں، اور بارکس کا یہ علاقہ عربوں کی اپنے آبا و اجداد جو یمن سے آئے اسلام لے کر، ورجنل اسلام، بالکل قرآن و سنت کا، ایمان و یمان، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان تو ٹناٹن جو ہے وہ یمنیوں کا ہے، یمانیوں کا۔ آج ان کے آل اولاد پڑھتے کئی نسلیں الحمدللہ یہاں موجود ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ شیطان نے جب عربوں میں بیٹھ کر کے، وہاں عربی ممالک کے اندر بیٹھ کر کے شرک اور کفر کو اپنا لوگوں کے اندر پرووائڈ کر دیا، تو یہ تو بھارت ہے، یہ تو انڈیا ہے، یہاں تو چاروں طرف کفر کے، شرک کے، بدعت کے، حریت ہے بھائی، آزادی ہے، کچھ بھی آپ کریں، ہم کو کوئی روک ٹوک نہیں۔ یہاں بھی ان کی آل اولاد کو گمراہ کرنے والوں نے کر لیا، اور یہاں بھی صوفی اور کوفی بن کر کے لوگوں نے درگاہ، مزار، شد علم، چبوترے سب پوجنا پاجنا شروع کیا۔ لیکن الحمدللہ ایک گروہ اہل الحدیث کی جماعت اللہ کے فضل سے اللہ تا قیامت انشاءاللہ قائم و دائم رہے گی انشاءاللہ تبارک تعالی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اہل الحدیث والسنہ بنائے، بولو آمین۔ اللہ سب کو کتاب و سنت کے اوپر بنائے، کیوں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب ہے، جو مفہوم ہے، میں آپ کو بتاؤں، جس طرح لا الہ الا اللہ کے مختلف اجزاء ہیں اور اس کی تشریحات ہیں، جو اس کا آج میں اس ٹاپک پہ نہیں جا رہا، آج میں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے، صرف مانا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نہیں۔
3 باتیں خاص طور سے اس میں رکھی، بلکہ 4 باتیں۔ یہ کلمہ رسالت، کلمہ توحید جو ہے، یہ 4 باتوں میں محمد الرسول اللہ کا جو حصہ ہے، یہ 4 باتوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، یہ ہم کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ جو عبداللہ کے بیٹے ہیں، ان کے اوپر ایمان لانا، ان کے اوپر کیا لانا؟ ایمان لانا، یقین کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہے ان کی تصدیق کرنا، ان کی کیا کرنا؟ جن باتوں کی بتایا آپ نے کہ جنت ہے، جہنم ہے، جنت میں ایسے لوگ موجود ہیں، جہنم میں ایسی عورتیں موجود ہیں، جنت میں ایسے مرد موجود ہیں، جہنم میں ایسے مرد موجود ہیں، جبریل ایسے ہیں، عرش ایسا ہے، کرسی اور تمام غیبیات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، دنیا ایسی ہے، آخرت ایسی ہے، قبر میں یہ ہوگا، جو کچھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان تمام سب چیزوں کی تصدیق کرنا کہ ہاں وہ برحق ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان تمام سب، نمبر 1 اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانا، نمبر 2 انہی کی اطاعت و اتباع کرنا، ان کی اطاعت و اتباع کرنا، اور نمبر 3 جو کچھ بھی انہوں نے خبر دی ہے ان تمام خبریات کے اوپر یقین رکھنا کہ یہ برحق ہیں، اور جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان تمام سب چیزوں سے کیا کرنا؟ رک جانا، ان تمام سب چیزوں سے رک جانا۔ یہ تمام سب چیز، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کا ترازو، معیار، کسوٹی۔ ان اصولوں پر آپ اپنے آپ کو، ہم اپنے آپ کو تول لیں، دیکھ لیں، اگر اس کے مطابق ہیں الحمدللہ، اگر اس کے مطابق نہیں ہیں تو پھر اعوذ باللہ، استغفر اللہ پڑھ کر توبہ کریں، توبۃ نصوحہ کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتبہ اور جو مقام ہے، ہمارا عقیدہ، ہم اہل الحدیث والسنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا رتبہ، ان کا مقام اللہ عز و جل کے بعد ہے، ان کا رتبہ اور مقام اللہ عز و جل سے کے بعد ہے۔ اللہ کے نبی کے رتبے اور مقام کو کوئی امتی پہنچ سکتا، چاہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہو، چاہے وہ قیامت تک آنے والا کوئی نبی ہو، قیامت تک آنے والا کوئی ولی ہو، کوئی صالح آدمی ہو، کوئی نیک ہو، کوئی بھی ہو، وہ پہنچ سکتا، کتنی بھی کوئی عبادت کر لے، نبوت کو حاصل کر سکتا، رسالت کے مقام اور رتبے کو پہنچ سکتا، اما وہ تو نبی ہیں، رسول ہیں۔ بعض جاہل مولویوں نے ہمارے بھارت کے یہ لکھا ہوا ہے، اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امتی کبھی کبھی عمل کر کے نبی کے عمل سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، نبی سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ استغفر اللہ، وہ بھی اپنے آپ کو اہل السنہ کہتے ہیں، بھارت کے اندر موجود ہے۔ معلوم ہے آپ کو کون ہے وہ لوگ؟ نہیں معلوم؟ چھوڑیے، میں بتاؤں گا بھی نہیں، تحقیق کر لیجیے آپ کون ہے جس نے یہ بات لکھی ہے۔ اور ایک کوئی معمولی جماعت نہیں، بڑی بھاری جماعت کا وہ لیڈر، رہنما ہیں، وہ پرانے لوگوں نے، بھارتی لوگوں نے، انڈین لوگوں نے۔ امتی عمل کے ذریعے سے نبی تک پہنچ سکتا ہے۔ کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ میں تعجب ہوتا ہے ایسے جاہلوں پر، عالم اپنے آپ کو شیخ الحدیث اور علامہ اور فلانا اور فخر العلماء سے پتہ نہیں کیا کیا القاب و آداب میں، تو ہمارے یہاں بڑی سخاوتیں ہوتی ہیں۔ تعجب ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ان کو نہیں معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی تو، میں کہتا ہوں نبی تو نبی ہے، صحابہ کا مقام ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لو انفقتم ذهبا مثل احد، اے میری امت کے لوگوں، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اور میرا صحابی جو ہے ادنا سے، وہ 1 مٹھی جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، تمہارا یہ احد پہاڑ کے برابر جو سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ہے، یہ اس 1 مٹھی جو کے بھی مقابل پہنچ سکتا۔ جب تم صحابہ تک نہیں پہنچ سکتے، تمہاری جرت کیسے بھی؟ کہاں پاگل پنی، کس نجے میں تھے تم کہ نبوت کا مقام دے رہے؟ استغفر اللہ۔ الغرض اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ تو ہمارے اوپر جتنا
چور مچائے شور، جتنے بڑے چور ہیں اتنی بڑے شاہ ہمارے ملک کے اندر بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو بیچارے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کے فرمان کو قابل توجہ سمجھتے ہی نہیں، ان کے مقابلے میں کسی بڑے سے بڑے کو بھی نہیں کھڑا ہونے دیتے، ان کو کہا جاتا ہے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ، یہ حال ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں مقام ہے؟ عزیزان محترم، اے مسلمانوں، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، ربیع الاول کی آج 2 تاریخ ہے، 10 دن کے بعد جو دھما چوکڑی دنیا کے اندر منائی جائے گی، اور جو بدتمیزیاں ہوں گی، جو خباثتیں ہوں گی، جو عیاشیاں ہوں گی، دین کے نام پر، رسالت کے نام پر، نبوت کے محبت کے نام پر، اللہ تعالیٰ اس فتنے سے امت محمدیہ کو محفوظ رکھے، اور بار الہ کسی بھی حادثے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے اہل اولاد کی حفاظت فرمائے۔ کتنے گھر جلیں گے، کتنی کیا کیا ہوگا، وہ آپ سب جانتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا یہ سنت ہے؟ کیا یہی محبت ہے؟ کیا یہی اتباع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اتباع تو یہ ہے، اللہ اکبر، معیار بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں، ان تطیعوہ تہتدوا۔ ہم رسول کی اتباع کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول مکرم سے بڑھ کر اس دنیا میں نہ کوئی اعلیٰ ہے، نہ کوئی اولا ہے، نہ کوئی افضل ہے۔ کوئی آیا اللہ کے بعد؟ بولو، کسی کا رتبہ، کسی کا مقام ہے؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل کسی بھی امتی کو کھڑا ہونا گوارا نہیں کر سکتے، نہ کرتے۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، وہی محتدی ہیں، وہی رہنما ہیں، انہی کی شان یہ ہے کہ رب نے فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، اگر اس نبی کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ ہر میدان میں تمہیں ہدایت ملے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اللہ کی طرف سے جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے قرآن کی شکل میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی شکل میں، ان کی اتباع کرو، اتبعوا، پیروی کرو اس کی، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور جو کچھ بھی ان کے غیر سے اتارا گیا ہے، لایا گیا ہے اس سماج اور معاشرے کے اندر، اس کی پیروی نہ کرو۔ اس کی پیروی چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ شیطان ہو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے خطوات اور اس کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ اگر کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے، کرو گے تو تم ہدایت پاؤ، کرو گے تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے، نبی کی اطاعت کرو گے، نبی کی اتباع کرو گے تو مقام محبوبیت تم کو حاصل ہو جائے گا، مقام جنت تم کو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ حاصل ہوگا، اللہ کی محبت کے تم حقدار قرار پاؤ گے۔ اس کا وعدہ رب نے قرآن کریم میں کیا، قل، اے میں اپنے نبی کی زبان سے، اور یہ رتبہ بتایا اپنے نبی کا، قل، اے میرے نبی، آپ میرے بندوں سے کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ کیا ملے گا تم کو؟ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، یحببکم اللہ، نمبر 1 اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، نمبر 2 اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، واللہ غفور رحیم، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ فائدہ ہے۔ اور نقصان، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، قرآن اور سنت کے آ جانے کے بعد، اگر کوئی شخص کسی غیر مومنین کے راستوں کو، مومنین صحابہ کے راستوں، اس کی بھی تشریح ہے لمبی چوڑی، بہر وقت نہیں ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں۔ مومنین جو صحابہ ہیں ان کے راستوں کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، رب نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو اسی راستے میں ڈال دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسی راستے سے جہنم میں ڈھکیل دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اے اللہ کے نبی کی محبت کا دم بھر کر، نعرے لگا کر، اللہ کے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانے والوں، اللہ کے نبی کے نام پر بدعات کو فروغ دینے والوں، اللہ سے ڈرو، کہیں اللہ کا عذاب نہ۔ اور یہ ذلتیں، یہ رسوائیاں
حیدرآباد کے لوگوں، بھارت کے لوگوں، جہاں کہیں بھی میری آواز جا رہی ہے، سنو، آج امت مسلمہ جو مقہور ہے، جو نکبت سے، ذلت سے، رسوائیوں سے، جو تم کو موب لنچنگ کے ذریعے ٹرینوں میں داڑھیاں پکڑ کر گوشت کے نام پر، بیف کے نام پر جو تم کو کاٹا جا رہا، پیٹا جا رہا، تمہاری اولاد کو یونیورسٹیز، کالجز، نوکریوں، سرکاری نوکریاں اور دیگر چیزیں، دنیا میں جو ذلتیں، آخرت میں تو اللہ نے تیار کر رکھی ہے مخالفین کے لیے. یہ اس کا سبب کیا ہے؟ ان ذلت اور رسوائیوں کا سبب یہی ایک ہے جو نبی نے فرمایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مسلم احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری سنتوں کے آ جانے کے بعد، میری حدیث کے پہنچنے کے بعد جو شخص میری سنتوں کی مخالفت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذلت اور رسوائیاں اس کے چہرے کے اوپر تھوپ دی جائیں گی. نبی کے احادیث اور سنن کی مخالفت کرنے والے دنیا میں کبھی کامیاب ہو سکتے؟ کامیابی چاہتے ہو تو نبی کی اطاعت اور اتباع، ورنہ ذلت اور رسوائی مقدر. یہ ہے اتباع اور اطاعت کی فضیلت. اور یہ نہ کرنے کا یہ صلہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی سے سچی اور پکی محبت کرنے اور آپ کے اطاعت و اتباع کرنے کی، ہمیں بھی، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی، سب کو جن جن اعتبار سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان تمام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.